قرآن مجید فرقان حمید کے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ رب العالمین کا فرمان ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ اشد شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے درمیان اور اس بندے کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں کرتی۔ اگر بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی تین جہتیں ہیں، تین وجہ ہیں، تین اصول ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر جو ہے وہ بندہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ حسن دیکھتا ہے، وہ جتنا خوبصورت وہ زیادہ ہوتا ہے محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ جس کائنات میں، جس خالق کائنات نے یہ دنیا اتنی سونی بنائی ہے وہ خود کتنا سونا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ بدلنے والی کائنات اتنی سونی بنائی ہے، بدلنے والی، وہی میں ضمن بات کہنے لگا، یہ موضوع تو نہیں ہے لیکن میں یہ محبت پہ رنگ میں یہ بات کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کی ہے کہ بصرہ کے اندر حضرت امام محمد حسین شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا نا مناظرہ تھا یہودی عالم کے ساتھ۔ وہ سارے یہودی بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے ایک طرف۔ مجھے وہ آج دیکھتے ہیں یہ مناظرہ ہے مسلمانوں کے ساتھ تو کیا حل بنتا ہے، تو تماشا دیکھنے لوگ پھر زیادہ آتے ہیں جب بھی بات ہوتی ہے، تماشائی پھر زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اگر میچ ہو اس طرح کوئی بھی چیز ہو تو پھر جو سارے لوگ آ گئے تو حضرت امام محمد حسین شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی سواری سے نیچے اترے، سفید لباس ہے، سفید رنگ ہے، سفید داڑھی ہے، سفید رومال لیا ہوا ہے، ویسے سواری سے نیچے اترے۔ یہودی ملازم دیکھا تو کانپنے لگا، تو یہودی کہتے ہیں جو ان کو لے کے آئے تھے یار تجھے تو بڑے ایمان سے لائے ہیں، تو اپنے حریف کو دیکھ کے کانپ رہا ہے۔ کہا یار اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جس امت کا چھوٹا محمد اتنا سونا ہے، بڑا محمد کتنا سونا ہے۔ امام محمد حسین شیبانی کہتے ہیں، کہا یار اصل بات تو یہ میں غور کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹا محمد اتنا سونا ہے اور بڑا کتنا سونا ہوگا، جو بڑا محمد اتنا سونا ہے تو بنانے والا کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضور معراج سے واپس آئے، حضور نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے خالق کائنات کو دیکھا ہے تو بڑی سونی صورت میں دیکھا۔ اللہ کی ذات مبارکہ کو میں نے بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے، بندہ حسن کو دیکھ کے محبت کرتا ہے، تو آپ کے رب سے سونا پھر کوئی نہیں۔ چنگی صورت عاشق ہونا کب یہ دانائی، میاں صاحب فرماتے ہیں سونی صورت عاشق ہونا کب یہ دانائی، عاشق بن تو اس سونے دا جس یہ شکل بنائی۔ اگر تم نے عاشق بننا ہی ہے، اگر تم نے کس کی محبت میں لب کھولنی ہے، اگر تم نے کسی کے پیار میں تم نے چلنا ہی ہے، اگر تم نے کچھ زندگی کسی کی محبت میں گزارنی ہے، حسن کے معیار پر گزارنی ہے، تو تیرے خالق سے سونا تو کوئی نہیں نا، تیرے خالق سے پیار تو کوئی نہیں نا، تیرے خالق سے اچھا تو کوئی نہیں نا۔ یہ خالق کائنات کی ذات ہے، اللہ نور السماوات والارض، آپ کے رب کو جو خالق کائنات ہے وہ زمین و آسمان کا بہترین چمکتا ہوا نور ہے۔ یہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی آپ کو نظر آئے گا یہ میرے خالق کائنات کا رنگ ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے وہ محبت کرنے والوں کی کہ لوگ محبت کرتے ہیں تو حسن دیکھتے ہیں، حسن کا معیار کیسا ہے، تو پتہ چلا پھر حضور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سونا تو کوئی نہیں نا۔ اللہ کتنا خوبصورت ہے، کتنے سونے آپ، کتنا جمال ہے، اور اس کا حقیقی جمال ہے۔ اگر کسی اور کے پاس کوئی جمال ہے تو وہ عطائی ہے، جس کو تھوڑا کرتا ہے کسی کو زیادہ کرتا ہے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جمال دیا تو وہ بھی عطائی تھا، اس کا مالک بھی حقیقت میں اللہ ہی تھا۔ لیکن سنیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، سنیے گا، بڑی کمال کی حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک فرمائے گی جنتیوں تم نے میوہ کھایا جنت کا؟ یا اللہ کھایا؟
تم نے اس جنت سے ہر ایک نعمت کو کھا بھی لیا یا اللہ ہر نعمت کھا لیا لیکن ذائقہ بہت زیادہ ہے. اللہ فرمائے گا تمہیں میں نے ایک ذائقہ اور بھی دینا ہے, ایک مزہ تمہیں اور بھی دینا ہے. جنتیوں آؤ میرے سامنے. جنتی سامنے آئیں گے تو خالق کائنات اپنے حسن حقیقی سے اور 70,000 پردے نور کے اتار کر اللہ ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے. اور اس دیدار کا نشہ اتنا ہوگا کیوں نہیں سفنے دے وچ باقی ملیا میں کل وچ پال نہیں مارا دردی ماری اکھا نہ کھلا متھا پھیر بچھڑ دیا میاں صاحب نے سفنے دے وچ باقی ملیا میں کل وچ بالیاں پاواں دردی ماری اکھ نہ کھولا متھا پھیر بچھڑ دیا. انہوں نے حضرت جتنے بھی مسلمان وہاں مومن جنت میں ہوں گے انہوں نے رب کو دیکھ جنت کی نعمتیں کھانا پینا چھوڑ دیا. رب پوچھے گا وہ میرے بندوں جنت کی نعمتیں خود ہی کہتے ہو بڑی مزے کی ہے کھاتے کیوں نہیں؟ اللہ تیرے حسن کا نشہ اتنا چڑھ گیا ہے ان چیزوں کی طلب ہی نہیں رہی, ان چیزوں کی طلب ہی نہیں رہی. اب حضور فرماتے ہیں مفہوم میں حدیث سننا کہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ان کو جمع کرے گا, ان کو پھر دوبارہ اپنا دیدار کرائے گا, دوبارہ دیدار کروا کے اللہ تعالیٰ کو رنگ ایسا ہوگا دوبارہ دیدار کا تو پھر دوبارہ نعمت جو ہے وہ کھانی شروع کر دیں گے. پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حسن و جمال کے لحاظ سے بڑا ہی خوبصورت ہے. اگر ہمارا معیار محبت حسن ہے تو پھر اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد کریم آقا علیہ السلام کو کرنا چاہیے. کیوں نہیں حضور سے سنا تو کوئی نہیں نا, آقا علیہ السلام سے پیارا تو کوئی نہیں نا. انہوں نے حضرت حسان بن ثابت نے قلم میں توڑ دیے, کہا وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي, آقا میں نے بڑے شرارے دیکھے ہیں لیکن آپ جیسا سونا میں نے کبھی نہیں دیکھا. وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَرِدِ النِّسَاءُ. حضور آپ جتنے سونے ہیں نا کسی ماں یا سجنہ بھی نہیں. خلقتا مبرّا من کل عیب. اللہ آقا میری محبت کا وجدان میرے ایمان کی پکار یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. سبحان اللہ. کأنک قد خلقت کما تشاء. میری محبت تو یہ بھی کہتی ہے کہ اللہ نے آپ کو پوچھ کے بنایا. سبحان اللہ. اللہ نے آپ کو پوچھ کے بنایا ہوگا. رب آکھیا دس میرے محبوبہ تینوں کے ہو جیا بنا بنائے جس طرح میرے محبوب تیرا کی چاہے اسا اسی طرح تینوں سجا بنائے. محبوب آکھیا اے ہو جیا بنا مولا میری جان جہانہ دی جان ہوئے پانے میں بولا پانے تو بولے سارے دو اور ایک زبان. اگر بندہ کسی کا حسن دے کے محبت کرتا ہے تو پھر دو شخصیات ہیں, دو ہے, ایک اللہ کی ذات مبارکہ ہے اور ایک میرے محبوب اسلام کی ذات. اگر حسن دے کے محبت کی جاتی ہے اور پھر دوسرا انسان کا معیار یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ مہربان زیادہ کون ہے. رب تو پہلے کہتا ہے الرحمن میں بڑا مہربان ہوں. یار اس سے بڑی مہربانی ہے کوئی؟ ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دروازوں پہ لکھا نہیں جاتا کہ تم نے فلاں پاپ کیا ہے, حالانکہ پہلی امتوں کے دروازوں پہ لکھا جاتا ہے اس نے یہ کام کیا ہے, اس نے چوری کی ہے, اس نے زنا کیا ہے, اس نے فلاں کام کیا ہے. جب تک وہ اس ماحول کے مطابق توبہ نہیں کرتا تھا اس کا وہ دہلیز سے مٹا نہیں جاتا تھا. لیکن مجھے بتائیے سارے عیب کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, بڑے گنہگار ہیں, دن رات جو ہے وہ گناہوں میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں ہمارے. لیکن اس کے باوجود ہمارے گھروں کی دہلیزوں پہ ہماری پیشابیوں پہ لکھا نہیں جاتا کہ تم نے یہ پاپ کیا ہے. بتاؤ اس سے بڑی مہربانی اور ہے کیا؟ نافرمانی کرتے ہیں, گناہ ہو جاتا ہے, ہم سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم جرم کر بیٹھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ رزق بند نہیں کرتا. بتائیے کبھی اللہ نے یہ کہا ہے کہ فلانا ذمہ دار جو ہے وہ میرا نافرمان ہے, بارش اس کی زمین پہ نہیں برسے گی؟ بتائیے اللہ چاند سے کہتا ہے کہ فلانا ذمہ دار فلانا بندہ میرا نافرمان ہے, تیرے چمک کی مٹھاس ہے اس کے پھلوں میں, اس کی سبزی میں, اس کی گندم میں نہیں جانی چاہیے, یہ میرا نافرمان ہے. نہیں, سردیوں میں کہتا ہے سورج سے کہ تیرے روشن کی کرنیں, تیرے حسن کی کرنیں فلاں کے بیڑے میں نہیں جانی چاہیے, وہ میرا نافرمان ہے. نہ رزق بند کرتا ہے, نہ جو ہے وہ سانس بند کرتا ہے, نہ اولاد جو ہے وہ اس طرح کے معاملے کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. مجھے بتاؤ اس سے بڑی مہربانی بھی کوئی ہے؟
اگر محبت کرنے کا تیسرا معیار یہ ہے کہ خیال کون زیادہ رکھتا ہے، پہلا حسن، دوسرا مہربان، تیسرا خیال کون زیادہ رکھتا ہے، مجھے بتائیے ہمیں رزق صبح چاہیے تو وہ صبح بھی دیتا ہے، ہمیں رات کو چاہیے تو وہ رات کو بھی پیدا فرما دیتا ہے، بڑے ذرائع بنا دیتا ہے۔ انسان کے وہم و گمان میں کوئی نہیں ہوتا جہاں جہاں سے انسان کو رزق دیتا ہے۔ انسان کی کبھی کبھی حالت وہ ہو جاتی ہے، یار میری تو اوقات اتنی نہیں تھی، میری تو جھولی کا پہنانا اتنا نہیں تھا، اتنی نعمت آ گئی، اتنا رزق مجھے دے دیا گیا، لیکن اگر معیار یہ ہونا چاہیے کہ فلانا میرا خیال بنا رکھتا ہے، میں اس سے محبت کروں، تو ساری کائنات سے بڑھ کر اگر آپ خیال رکھتا ہے تو وہ آپ کا خالق کائنات ہے، آپ کا رب ہے، آپ کا خالق ہے، آپ کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ وہ ایک فاختہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی، سنیے گا، آنکھیں کھولے لیے بات سنیں گے، بندہ تو کہتا ہے کہ میں یہ میرے ساتھ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، سنیے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں فاخ مار دیا، ایک مقدمہ لے کر کہا کہ بڑی مشکل سے گھونسلہ بنایا تھا، بڑی مشکل سے گھونسلہ بنایا تھا، رات کو تیز بارش آئی ہے، طوفان آیا ہے، میرا گھونسلہ، میرا گھر ٹوٹ گیا ہے۔ رب کے بارے میں کہنے کے لیے آئی کہ اللہ نے کیا یہ کیا؟ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، سنیے اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، کہا جاؤ میرے سلیمان نبی سے کہہ دو، اسے کہیں، اسے فرمائیے اس فاختہ سے، اسے جانور سے کہیے، اس پرندے سے بولیے کہ تو رات اپنے گھونسلے میں بڑی آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی، ایک سانپ چڑھ رہا تھا تجھے کھانے کے لیے، تو بتا تجھے بچانے کے لیے طوفان نہ بھیجا تو کیا تھا؟ اور بتا تجھے بچانے کے لیے تیز بارش نہ آتی تو پھر کیا کرتا؟ کتنا خیال رکھتا ہے، ایک جانور کا اتنا خیال رکھتا ہے، بتاؤ حضرت انسان کو پھر مضبوط اشرف المخلوقات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں قبرستان سے گزر رہا ہوں، ہم اس سے آگے بات کر دیتے ہیں خیال رکھنے والے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں قبرستان سے گزر، میری باتوں کی آپ کو سمجھا رہی ہے نا، آپ کو میری بات اللہ کرے میں سمجھا بھی سکوں۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں قبرستان سے گزر رہا تھا، مجھے ایک بڑا عجیب و غریب پتھر نظر آیا، میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، کہتے ہیں میں نے اس پتھر کا طواف شروع کر دیا، چکر لگانے شروع کر دیا، کہتے ہوا کیا؟ میں نے کہا یا اللہ بڑا عجیب پتھر ہے، تو اللہ نے فرمایا پیارے عیسیٰ عجیب تر بھی دیکھنا ہے، یہ تو عجیب ہے نا، عجیب تر بھی دیکھنا ہے، جو عجیب تر وہ ہوتا ہے جو عجیب سے زیادہ جو ہے وہ عجیب ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں عجیب تر۔ کہا یا اللہ دکھا دے، کہا یہ اپنی چھڑی ماری پتھر کے اوپر، پتھر وہ اس طرح کا تھا کہ پتھر ٹوٹا، پتھر کے اندر پتھر تھا، پھر پتھر کے اندر پھر پتھر تھا، پھر پتھر تھا، ساتھ اس کی تہ تھی، جو اس کی آخری تہ تھی نا، اس کی تہ کے اندر ایک کیڑا تھا، اس کے منہ میں سبز پتا تھا جو چبا چبا کے کھا رہا تھا۔ کہا پیارے عیسیٰ دیکھ، مجھے اس کیڑے کا بھی خیال ہے جو ساتھ تہوں والے پتھر کے اندر ہے، مجھے اس کا بھی خیال ہے کہ میں نے اسے رزق دینا ہے۔ کیا خیال ہے، کیا رنگ ہے، کیا انداز ہے خالق کائنات کی۔ تو قرآن کی آیت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ آ جائیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کرتے تھے کپڑے کا، کپڑے کی دکان تھی، کپڑے کی دکان پہ آپ کہیں گھر سے کہیں تشریف لے کر چلے گئے تو ایک نوجوان آپ کی دکان پہ ملازم تھا، آپ کی دکان تھا، ایک نوجوان ملازمت کرتا تھا۔ اتنی دیر میں کہتے ہیں کہ ایک عورت آئی، نوجوان لڑکی تھی، اس نے کپڑا خریدا، کپڑا خریدنے کے بعد اس نے جان بوجھ کے اپنی اوقات سے زیادہ خرید لیا، اب وہ اٹھایا نہ جائے۔ اتنی دیر میں حضرت امام اعظم بھی دکان سے شاپ پہ آ گئے، انہوں نے جو تھا وہ عورت کہنے لگی کہ آپ ایسا کریں اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیج دیں، یہ کپڑا جو ہے وہ میرے گھر تک چھوڑ دیں، یہ میں اٹھا نہیں سکتی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ جی کپڑا چھوڑ کے آؤ۔ اس نوجوان نے کپڑا اپنے کندھے پہ رکھا تو لے کر جا رہا ہے، اندر رکھا تو اس نے دروازہ لاک کر دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، لڑکے کو اپنی خواہش کا، اس نے کہا نانا میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں،
میں یہ اپنا منہ کالا نہیں کر سکتا، میں یہ جرم یہ اللہ کی محبت کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا میں یہ مشکل ہے، نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ اس نے کہا کہ تجھے میں جانے بھی نہیں دوں۔ جب دیکھا نا کہ لڑکے نے مجبور ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس نے کہا مجھے اجازت ہے کہ میں حاجت کر لوں، کہا جلدی جا کے واپس آؤ۔ اس لڑکے نے حاجت کی، اسی حاجت کا اپنے جسم کے اوپر ڈال لیا، باہر نکل آیا۔ اس عورت کا جو ساری خماری کو نشہ سارا اتر گیا، اس نے کہا جاؤ، دروازہ کھلا، بگا دیا۔ رات کو سویا، حضرت یوسف خواب میں آئے، حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں آئے، کہا تجھے مبارک ہو، تو نے نبی والا کام کیا ہے، تو نے نبی والا کام کیا ہے۔ کہا وہ مبارک اس بات کی، کہا یہ کام مجھ نبی نے کیا تھا، لیکن تو نے امتی ہو کر یہ کام کیا ہے۔ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ تجھے مبارک دینے کے لیے تیری خام میں آیا ہوں، اور اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ تو حضرت امام اعظم کتاب میں لکھتے ہیں وہ نوجوان جب تک زندہ رہا اس کے جسم سے مشک عنبر خوشبو آتی رہی، مشک عنبر کی خوشبو اس کے جسم سے آتی رہی۔ اس نے کہا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے ہیں نا جو ٹوٹ کے محبت اللہ سے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے مسجد شریف کے اندر۔ ایک نوجوان آپ کے پیچھے ایسا نماز پڑھتا تھا، تو مسجد کے اندر ایک لڑکی بھی آیا کرتی تھی، جوان لڑکی تھی، یہ روزانہ اس کی نا اس نوجوان سے ملاقات ہوتی، کچھ کہہ نہ سکتا لیکن آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ضرور تھے۔ کبھی نظر اس نوجوان کی جان بوجھ کی پڑ جاتی، کبھی ایسے اچانک پڑ جاتی، بہرحال ایسا معاملہ ہوا۔ کچھ دن گزرے تو لڑکی نماز پڑھ کے باہر نکلی، کیونکہ یہ سب سے پہلے نکل جاتی تھی۔ حضرت فرقان فرماتے تھے بقیہ نماز جو ہے وہ گھر جا کے پڑھنا، تو باقی سے نماز پڑھ کے جاتے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو لڑکی تھی نا نماز پڑھ کے باہر نکلی، لڑکا اس کے پیچھے آیا۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، تیرے لیے میں کچھ بھی گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو نے اظہار کر ہی دیا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ سبحان وہ کیا؟ کہا اس شرط کو پوری کرنے کے بعد تو جو کہے گا میں کروں گا، جدھر کہے گا میں چل پڑوں گی، ایک شرط ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا حضرت فاروق اعظم کے پیچھے 40 دن نمازیں پڑھیں، 40 دن نماز حضرت فاروق اعظم کے پیچھے پڑھیں اور جماعت کے ساتھ پڑھیں اور 5 وقت پڑھیں۔ اس نے کہا اگر اس طرح کرنے سے تو مل جائے تو میرے لیے تو مشکل تو نہیں رہا۔ جب 40ویں دن کی آخری نماز پڑھی، یہ حسب وعدہ یہ لڑکی وہاں بازار میں کھڑی ہے، اس کے انتظار میں کھڑی ہے۔ نوجوان جب آخری نماز پڑھ کے نکلا نا تو سر جھکاتے ہوئے نگاہیں جھکاتے ہوئے نکل گیا۔ جب اس لڑکی کو کراس کیا، اس نے پیچھے سے آواز دی، او نوجوان میں تیرے لیے کھڑی ہوں، توجہ تو کر۔ اس نے نگاہیں جھکا کے جواب دیا، خیر سے کھڑی رہو، مجھے تیری طلب نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا دل کا تعلق، اب اس دل میں اتنی گنجائش نہیں رہی کہ تیری محبت بھی ہو اور رب کی محبت بھی ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، میرے دل میں جتنی بھی جگہ تھی ہر کونے کونے میں خالق کائنات کی محبت کا بسیرا ہو گیا۔ میں اپنے خالق کائنات سے محبت کرتا ہوں، مجھے تیری طلب ہی نہیں رہی، مجھے تیری فکر ہی نہیں رہی۔ کیوں کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایسا نشہ دیا ہے، ایسا رنگ دے دیا ہے، ایسا روح جو ہے وہ چڑھا دیا ہے، اب مجھے تیری خواہش ہے نہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ والے جو ہوتے ہیں، ایمان والے جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رستے میں جا رہے تھے، سامنے سے ایک کتا آ رہا ہے۔ ہم کیوں نہ محبت کریں خالق کائنات سے؟ اس نے ہمیں انسان نہیں بنایا؟ بتائیے، اس نے ہمیں دیکھنے کے لیے 2 بہترین نور آنکھیں عطا نہیں کی؟ بتائیے ذرا، بولیے،
ہمیں اللہ سے محبت کرنی نہیں چاہیے. اللہ نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں, ٹانگیں دی ہیں, مختلف جو ہے وہ کمال کی ہزاروں نعمتیں ہمیں دی ہیں. ہمارے چلتے پھرتے یہ سانس کس چیز کی علامت ہے؟ کھانے کے لیے دانت دیے, بولنے کے لیے زبان دی, سوچنے کے لیے عقل عطا فرمائی, کتنی نعمتیں ہمیں دی. حضرت بائی لکھتے ہیں کہ میں سامنے آ رہا تھا, سامنے سے کتا آیا, اس نے کہا یا اللہ مجھے زبان دے, میں تیرے بندے سے کچھ باتیں نہ کروں. اے اللہ مجھے زبان دے, میں تیرے بندے سے کچھ باتیں نہ کروں. خالق کائنات نے کتے کو زبان دی. سنیے گا مسلمانوں, حضور کے غلاموں, ذرا غور کریں میری بات کی طرف. اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان دی. کتا بولا بایزید ایک بات پوچھوں. بایزید او اللہ والے, او اللہ کے نیک بندے, ایک بات پوچھوں. حضرت بایزید فرماتے ہیں پوچھو. کہا میری کون سی غلطی تھی, میرا کون سا گناہ تھا کہ اللہ نے مجھے کتا بنایا؟ بایزید تیری کون سی نیکی تھی کہ تجھے انسان بنایا؟ یہ سوال کیسا ہے, کتے کا انداز کیسا ہے. کہا وہ میرا کون سا گناہ تھا کہ جس گناہ کی بیس پر مجھے کتا بنایا گیا؟ آپ کی وہ کون سی نیکی تھی کہ آپ کو انسان بنایا گیا؟ بایزید کہتے ہیں میرے اوپر رش آواری ہو گیا, غش کھا کے میں زمین پہ پڑا, لوگوں نے مجھے ہوش کروایا, بڑی دیر کے بعد ہوش آیا, کتا جا چکا تھا. لوگوں نے پوچھا حضور کتا کیا کہہ رہا تھا؟ کہا پتہ نہیں, میں نہیں جانتا, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جس رب کو بایزید زیادہ مانتا ہے نا, یہ کتا اس رب کو اتنا جانتا بھی ہے. جس رب کو میں اتنا مانتا ہوں, شب و روز اس کے بارگاہ میں جھکتا ہوں, لگ رہا ہے کتا اس کو بہت زیادہ جانتا ہے. وہ بات ایسی کر گیا ہے, جملہ ایسا بول گیا ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت ہیں. کوئی چیز آئے, یہ ہمارے ہیلے بہانے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں چیز اس دستے میں آ گئی, یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. اب رمضان کی آنے والے نا, کئی جو ہے وہ پنل اور کھانے والے بھی لوگ کہیں گے کہ مجھے میں بیمار ہوں, روزہ لگ سکتا. وہ خندق کا میدان, صحابہ خندق کھولتے شدت کی گرمی میں, اور ساتھ کے روزے بھی ہوتے. مجھے بتائیے کھجور کے ساتھ ہی رکھنا ہے, کھجور کے ساتھ ہی کھولنا ہے. مجھے بتائیے وہ معاملہ کیا تھا؟ چھوٹی چھوٹی بیماریاں, چھوٹی چھوٹی جن سے گزارا ہو سکتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میں نے تو رات کا کھانا کھایا ہے. عصر کے وقت بات کرتے ہیں, ظہر تک کے بات کرتے رہتے ہیں. رمضان کے علاوہ جن طبیعت خراب تھی, ظہر کی نماز بس کھانے کو دل ہی نہیں کیا, میں نے تو ایک نوالہ نہیں رات تک کھایا, میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اگر رمضان نہ ہو تو تو 24 گھنٹے بھی نہیں کھا سکتا ہے. اگر رمضان کا مہینہ آ جائے تو چھوٹی چھوٹی بیماریاں تیرے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. یہ بیماری تھی, وہ بیماری تھی. لیکن مجھے بتائیے ان بیماریوں کو ساتھ لے کے چلنا کس طرح ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ, رب تو کہہ رہا ہے ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بیماریاں اگر ہائڈ ہو جائیں گی تو اللہ کا پیار کہاں جائے گا؟ وہ حضرت رابعہ مسلیہ کہتی ہے کہ میں رات کو اسی تہجد کے وقت میں دعا کر رہی ہوں, یا اللہ جو محبت تجھ کو میرے ساتھ ہے نا, اس محبت کا واسطہ میری دعا قبول فرما. مالک نے کہا اے رابعہ یہ دعا غلط ہے, یہ طریقہ غلط ہے دعا مانگنے کا. کہا صحیح کیا ہے؟ کہا صحیح یہ ہے تو یہ دعا کر یا اللہ جو محبت مجھ کو تیرے ساتھ ہے اس محبت کا واسطہ. کہا نہیں یہ جملہ غلط ہے, پہلا والا ہی ٹھیک ہے. یا اللہ جو محبت تجھ کو میرے ساتھ ہے. کہا تیرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اس کو تیرے ساتھ محبت ہے؟ کہا دیکھ آدھی رات ہے, ساری دنیا سو رہی ہے, رابعہ مصلی پہ ہے, محبت ہے تو جگایا ہے نا. ساری دنیا آرام کر رہی ہے, ساری دنیا استراحت میں ہے, ساری دنیا جو ہے میٹھی نیند میں ہے, نرم بستر پہ ہے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے. کہا میں مصلی یار پہ ہوں, مجھے بتائیے یہ محبت ہے تو وہ اٹھا رہا ہے نا, محبت ہے تو جگایا ہے نا. ہاتھ جوڑے میں کہا رابعہ تیری باتیں کل بھی میری سمجھ میں نہیں آتی تھی, تیری باتیں آج بھی سمجھ میں نہیں آتی. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی آپ وصال فرما گئے. تو جو ہے نا میری بات کی طرف, میری باتیں ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا.
शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी कोई बात, इस गरज से मेरी बातें समाप्त फरमाइएगा। आपने एक नसीहत की हुई थी अपने बहुत ही करीब रहने वाले जो मुरीद थे या शागिर्द थे या जो भी थे, आपका जो है वो आपका वजूद बड़ा है, जिस्म बड़ा है, हजारों लोग हैं, मुसल्ला खाली है, मुसल्ले में कोई नहीं आ रहा। कई लोगों ने कहा जी आप आगे बढ़िए, जी आप आगे बढ़िए, जी आप आगे बढ़िए। उन्होंने कहा नहीं नहीं जी हम तो नहीं पढ़ सकते, हम तो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उसने फिर आवाज की, उसने कहा सुनिएगा, जिसके साथ आपने वो बातें की, आपने फरमाया भाई सुनिए, जनाजा इस मुसल्ले में इमामत वही कर सकता है जिसके पास ये चार चीजें हो। उनकी वसीयत थी। कहा पहली बात क्या है? कहा पहली बात यह है कि जिंदगी के अंदर कभी भी फर्ज नमाज की तकबीर औला जिसकी कज़ा नहीं हुई। दूसरी बात क्या है? कहा दूसरी बात यह है कि जिसने कभी असर और इशा की सुनते नहीं छोड़ी। कहा तीसरी क्या है? कहा तीसरी बात यह है किसी गैर महरम के ऊपर जानबूझ से किसी की नजर नहीं पड़ी। क्या बात है, क्या अंदाज है। कहा चौथी बात यह है जिसने अपनी सारी जिंदगी में जब से होश संभाला हो तहज्जुद की नमाज न छोड़ी। तो यार क्या है, क्या रंग है इस इबारत का, क्या नशा है इस तहरीर का, क्या रूप है इस जुमले का, और क्या वजदान है, क्या कैफियत बनती हैं इस मामूलात की। सुनिए जरा, क्या जिसके अंदर ये चार चीजें हैं वो मुसल्ला इमामत पे आए, यकीन मानिए वक्त का बादशाह शाह अल-तमश, वक्त का बादशाह अपना चेहरा छुपा के सारों को तारे हिचके लेते हुए मुसल्ला इमामत में पढ़ा। मुसल्ला इमामत में खड़े होकर नमाज पढ़ाई। ऐसे कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी के चेहरे से कफन का पर्दा उठाया। कहा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी तू तो दुनिया से चला गया, मेरे सारे राज हिफाज कर गया। तू तो दुनिया से चला गया, तेरा क्या गया? नशिस्ते करके तेरा क्या गया? वो जो राज था मेरा खालिक कायनात के साथ, जो मेरा रिश्ता था मोहब्बत का, उसको तो तू राज हिफाज कर गया। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले होते हैं अल्लाह ताला से टूट के मोहब्बत करने वाले होते हैं। ईमान वाले अल्लाह ताला से टूट के मोहब्बत करते हैं। अब आगे सुनिएगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे हैं। 300 बकरियों का रेवड़ अचड़ है, चरा रहे बकरियां। तो एक फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में आते, या अल्लाह मुझे इजाजत है मैं इब्राहिम का इम्तिहान ले लूं, तूने बड़े लिए हैं, तूने कभी आग में डाला है, तूने कभी मासूम बच्चा 90 साल के बाद देकर कहा है कि इसको जंगल में छोड़ के आओ, तो या अल्लाह मुझे भी इजाजत है, मैं भी इम्तिहान ले लूं। कहा जाओ। मैंने यूं ही तो खलील नहीं कहा इसे, मैंने यूं ही तो अपना दोस्त नहीं कहा, मैंने बड़ा करीब से देखा है इब्राहिम मेरे नाम पे जान भी देने के लिए जो है वो दरेक नहीं करता। कहा जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियां चला रहे हैं। क्या पास खड़े हुए थोड़ा सा फासले पे कहा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये जुमले कहे फरिश्ते ने इंसानी शक्ल में, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये जुमले कहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पीछे मुड़ के देखा, उसके पास चले गए। यार मेरे दोस्त का नाम भी लेना। सुभान अल्लाह। कहा बस मैं एक ही बार लेता हूँ, अगर अब मैंने आप पे कहने पर दूसरी बार दिया ना तो मैं इसकी कीमत लूंगा। तो क्या दोगे? कहा मांग क्या मांगता है? कहा तो दूसरी बार नाम ले मेरे खालिक कायनात का। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह ताला से टूट के मोहब्बत करने वाले होते हैं। कहा तो एक बार नाम ले, ये 350 बकरियां हैं, इनमें से आधी तेरी आधी मेरी। फिर कहा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। मोहब्बत ने जोश मारा, मोहब्बत किनारों से निकल आई। कहा और नाम ले। कहा क्या दोगे? और कहा बाकी की 150 भी तुझे दे दूंगा। फिर कहा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। जब 3-4 बार कहा, मोहब्बत ने जोश मारा, वजदान पे आ गए। कहा एक बार और दो। कहा तेरे पास आपके पास बचे क्या देने के लिए? कहा मेरे खालिक का नाम तो ले, ये 300 बकरियां चलाने के लिए तुझे कोई नौकर भी चाहिए, तेरी नौकरी करूंगा दोबारा नाम ले। मैं बकरियां चलाने के लिए तेरे पास मुलाजमत करूंगा। उसने कहा नाम ले लेता हूं,
ہاتھ جوڑے خدا کے لیے مجھے معافی دینا، میں کون ہوتا ہوں نوکر رکھنے والا آپ کو؟ آپ کے ہم نوکر ہیں۔ کہا کیوں، تو کون ہے؟ اللہ نے فرمایا فرشتے دیکھ لیا میرے خلیل کو، تجھے میں نے کہا نہیں تھا یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک یہ سارے کا سارا میرا ہے؟ تجھے میں نے کہا نہیں تھا یہ میرے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، میرے ساتھ جو ہے وہ شدت کی محبت کرتا ہے ابراہیم میرے ساتھ۔ مجھے بتاؤ رب نے بھی کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ میں جملہ کہنے لگا ہوں یہ محبت تو نہیں نا 3 نمازیں پڑھ دی اور 2 چھوڑ دی، کیوں جی یہ محبت ہے؟ میں تو اس کو محبت نہیں کہتا، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، میں تو اس کو پیار نہیں کہتا۔ 3 نمازیں پڑھ دی 2 چھوڑ دی، 4 پڑھ دی 1 چھوڑ دی۔ محبت اس چیز کا نام ہے کہ جب رات کو بستر پہ لیٹو اگر تمہاری انگلیاں بھی 1 ہاتھ کی 5 ہیں اور نمازیں 5 مکمل ہو گئی، یہ محبت ہے۔ کیوں نہیں؟ 1 ہاتھ کی انگلیاں بھی 5 اور نمازیں بھی پوری 5 ہو گئی ہیں، تو اس چیز کا نام محبت ہے۔ یہ محبت تو نہیں نا کہ انگلیاں 5 ہیں نمازیں تیری 2 ہیں، انگلیاں تیری 5 ہیں نمازیں تیری 1 ہے، انگلیاں 5 ہیں نمازیں تیری 4 ہیں، جو 1 چھوٹی ہے وہ کیوں چھوٹی ہے؟ وہ حضرت مائزی مصعب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس نا ایک مسئلہ ہے، کہا کہ ایک بندے نے 4 نمازیں پڑھی ہیں، فجر ظہر عصر مغرب وہ پڑھ لی ہے، لیکن وہ بھول گیا ہے کہ ان میں سے میری کون سی نماز رہ گئی ہے، خدشہ ہے کہ ان 3-4 میں سے 1 چھوٹ گئی ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کون سی چھوٹی ہے، تو بھائی جی بتائیے وہ کون سی پڑھے گا؟ کوئی مولوی کہا، کسی نے کہا کہ یہ وہ جس پر زیادہ گمان ہے وہ پڑھ لے، کسی پر فلاں پڑھ لے فلاں پڑھ لے۔ جب یہ سارے مسئلے پوچھ پوچھا کے نا بائزید کے پاس بات میں آیا، آپ نے فرمایا 4 پڑھے گا، کہا 4 دوبارہ پڑھے گا، ہاں جی کیوں؟ کہا وہ کیسی نماز ہے پتہ ہی کوئی نہیں پڑھی کون سی ہے، یہ محبت ہے؟ یہ خالق کائنات سے محبت کا اظہار تو نہیں نا، جب 1 نماز پڑھ لی پتہ ہونا چاہیے میں نے نماز پڑھی ہے۔ کہا یہ عشق والا مزاج تھا نا ان کا، محبت والا رنگ تھا، کہا اگر گمان گزرا ہے کہ پتہ نہیں کون سی نہیں پڑھی گئی تو پھر وہ 4 ہی پڑھے گا، یہ محبت ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ اب آگے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں مفہوم حدیث یوں ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے، یہ میرے محبوب سے بڑی بات ہے، بخاری مسلم کی روایت فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی شروع کر دیتا ہے اللہ کی محبت کا دعوے دار بن جاتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دنیا والے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے جو کام اڑے پھنسے کام ہوتے ہیں نا مشکل کے، پھر وہ نہیں رہنے دیتا، اللہ کر دیتا ہے۔ یار اس دروازے میں کوئی آئے تو صحیح، اس کی محبت کا دم بھرے تو صحیح۔ حضرت سدھ سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ کے بانجے تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کی بڑی بہن کے بیٹے تھے، تو آپ اس کے ان کے مرید بھی تھے۔ انہوں نے کہا یار میرے پاس بیٹھ میں تیرے ساتھ ایک ٹکڑا نہ شیئر کروں، کہا جی کرو۔ کہا اے جنید بغدادی دیکھ اللہ نے آج خواب کے اندر میرے ساتھ ایک بات کی ہے، مجھے بڑا دکھ ہوا سن کے، تو جو ہے نا میری بات سنیے۔ کہا وہ کیا بات کہی ہے؟ کہا میرے خالق نے کہا اے سدھی سکتی دیکھ میں نے 10,000 لوگ پیدا کیے، ایک مثال دیکھ کے ایک لیمٹ بیان کرنا، ایسے تو لاکھ کروڑوں لوگ ہیں، لیکن کہا 10,000 لوگ پیدا کیے، سارے کے سارے میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے لگے، یا اللہ ہم تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں، تیرے سے پیار کرتے ہیں۔ کہا پھر میں نے جنت پیدا کی، ان میں سے 9,000 جنت مانگنے لگے، میری محبت بھول گئے، جنت کے دعوے دار بن گئے۔ کہا پھر میں نے جہنم پیدا کی، باقی کتنے بچے تھے؟ 1,000 میں سے 900 جہنم سے پناہ مانگنے لگے، کتنے بچے باقی؟ 100۔ پھر میں نے بیماریاں پیدا کر دی اور 100 میں سے 90 بندے بیماریوں سے شفا مانگنے لگے، باقی کتنے بچے؟ 10۔ کتنے بچے؟ کہا 10,000 میں سے وہ جو 10 بچے تھے نا، میں نے ان سے کہا کہ تم بھی مانگ لو جنت،
مانگ لو جہنم سے آزادی، مانگ لو شفا بیماریوں سے. انہوں نے کہا یا اللہ جنت، دوزخ، یہ شفا، یہ بیماریاں، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، ہمیں یہ چیزیں جو ہے وہ تیری عطا سے مل جائے گی، لیکن ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو چاہیے. ہمیں محبت کے دعوے دار بہت زیادہ ہیں، لیکن خالص سچا بہت کم. حضرت سلطان محمود غزنوی نے اعلان کیا بھائی دربار والوں میرے خزانے کھل گئے ہیں، جس جس چیز پہ ہاتھ رکھو گے وہ چیز تمہاری. کسی نے دولت، سونا، چاندی، جواہرات، فلاں چیز ایاز لوٹتا ہوا آیا، سلطان محمود غزنوی کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. کہا ایاز یہ کیا ہے؟ کہا آپ کا جملہ بڑا کیا تھا؟ کہا کہ جس چیز پر ہاتھ رکھو گے وہ تمہاری. کہا مجھے یہ خزانے نہیں چاہیے. مجھے آپ نے کہا کیوں؟ کہا یہ خزانے کس کے ہیں؟ کہا میرے. کہا جب آپ مل جاؤ گے تو خزانے خود بخود آ جائیں گے. سبحان اللہ. خزانے خود بخود. جتنا ہم رزق کے پیچھے بھاگتے نکالتے ہیں نا، اس سے آدھی کوشش اگر رازق کے لیے کرے نا، رازق بھی ملے گا، رزق بھی ملے گا. کیوں نہیں؟ اب میری آخری بات سماعت فرمائیے گا. حضرت عبداللہ بن مبارک حضرت پہلو دلال کو دیکھا تو دریائے دجلہ تھا، اسے کنارے میں بیٹھے ہوئے، ان کے پاس بیٹھ گئے. کہا جی مجھے کوئی نصیحت فرمائے، مجھے کچھ سمجھائیں. کہا جی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، شاپ کر بات کرو، کیا پوچھتے؟ کہا کوئی نصیحت فرمائے. کہا پہلی بات تو یہ ہے جب رب کی نافرمانی کو کرنے کو دل کرے نا، اس کا رزق کھانا چھوڑ دے. کہا مر جاؤں گا؟ کہا مر جاؤ. کہا رزق کھانا کھاؤں گا تو مر جاؤں گا. کہا مر جاؤ. کہا جب گناہ کرنے کا دل کرے نا تو ایسی جگہ کرو جہاں تمہیں کوئی دیکھے نا. کہا خالق تو ہر جگہ دیکھتا ہے. کہا پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تیسری بات کہی. کہا جب گناہ کرنے کو جی چاہے نا کسی ایسی جگہ کرو جس جگہ پر حکومت رب کی نہ ہو، وہ قبضہ کہاں خالق کا. کہا ہر جگہ خالق کا ہے. کہا گناہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ چوتھی بات کہی. کہا چوتھی بات یہ ہے جب ملک الموت تیری بات ہے جان قبض کرنے کے لیے، اسے کہنا مجھے مہلت دے، میں نے نہیں مرنا. کہا ملک الموت آتا ہے تو پھر لے کے جاتا ہے. کہا جب تو اتنا کمزور ہے نافرمانی چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ نگاہیں جھک گئیں عبداللہ بن مبارک کی. پہلو دنا نے کہا عبداللہ بن مبارک اللہ کے بندے کے سامنے لاجواب ہو گیا ہے. تصور کر قیامت کو تیرا کا حال کیا ہوگا. تو اس کے بندے کے سامنے لاجواب ہے. پہلو اٹھے اور دوڑ لگا دی. عبداللہ بن مبارک پیچھے دوڑے. کہا غلام کہتے ہیں حضور واپس آئیے. کہا نہیں نہیں، مجھے بہلول کے پیچھے جانے دو. میں جس رب کو مانتا ہوں بہلول اس رب کو جانتا بھی ہے. میں جس رب کو مانتا ہوں بہلول اس رب کو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ والے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ.